تو خانہ کعبہ کا ماڈل ہو تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں وہ چاہے جو مرضی ہم اپنی نجی زندگی میں کریں، لیکن وہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت پر وہ کٹ مرتے ہیں۔ یہ جو ایک انتہائی ایک گھٹیا حرکت کی، گھٹیا ترین، کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نیلام کیا، بدنام کیا۔ اس سے بڑی اور کوئی کبھی حرکت ہو نہیں سکتی، اور یہ آج روز روشنی کی طرح بات آیا ہے۔ اس کو کوئی اب اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ گھڑی بیچی گئی۔ وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے $2 ملین میں یہ گھڑی خریدی تھی، اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا، اس کا بیان، جس نے کہا کہ یہ رسید جعلی ہے، نام میری یہ ہینڈ رائٹنگ ہے۔ جو یہاں پر اسلام آباد میں جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بالکل فراڈ کیا، افسوسناک مقام ہے۔ ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو، ہماری جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا، ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی، اور وہ گھڑی عطیے کے طور پر دی تھی پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے۔ یہ عمران نیازی نہیں، 22 کروڑ عوام کی عزت کے لیے، اور دن رات جھوٹ بولا۔ ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ شہباز شریف نے کیا تھا نا، اس نے لندن میں پاکستان کے عوام پتہ نہیں روب ڈالنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے۔ اب اس کو پتہ لگے گا لندن کی یہ عدالت ہے۔ واقعی اس نے اس حد تک بات درست تھی کہ لندن کی عدالت ہے جہاں پر برطانیہ کے جو رؤساء جو ہیں ان کے بچے، ان کو بھی جرمانے ہوئے ہیں، وہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئی ہے۔ وہ عدالتیں ہیں برطانیہ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی لاج رکھی، پاکستان کی عزت رکھی۔ اس وقت آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ طنزیہ کہا کہ شہباز شریف نے بھڑک تو لگا دی کہ میں جاؤں گا عدالت میں، دیکھتے ہیں کب جاتا ہے۔ پھر جب میں چلا گیا تو پھر کہا آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا۔ تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے۔ ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے، اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے۔ اور کل جو اتوار تھی، انہوں نے اپنے اخبار میں، جو کہ 10 لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت اس کے ڈیلی 1 ملین، اس میں سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا۔